صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جہاں قرآن میں اتنی باتیں لکھی ہیں جو کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات ہیں، لیکن کوئی بھی آگے کی بات نہیں، جیسے دنیا گول ہے جو بعد میں ڈسکور ہوئی. اس سے قرآن اتھینٹک ہو جاتا ہے، واقعی اللہ کا کلام ہے. کیا آپ اس میں کیا جاننا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجئے تو میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. تو آپ نے ڈسکرائب کر دیا. در حقیقت ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک قصے کہانیوں پر مبنی کتاب نہیں ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ انسان کو زندگی کا صحیح کرینہ سکھا دے، وہ طریقہ جو رب تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جیسا کہ اشرف المخلوقات کو ہونا چاہیے. قرآن ہمیں وہ سکھاتا ہے. جس میں پچھلے بیان کیے گئے ہیں پہلی قومیں جو گزر گئی ہیں ہم سے پہلے، وہ عبرت کے لیے ہیں. وہ کس سے کہانیاں سنائی نہیں گئیں بلکہ عبرت دلانے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے. 3 طریقے استعمال کیے ہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں. ایک تو عبرت ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم سے پہلے آنے والی قومیں جو تھیں ان کے بارے میں واقعات بیان کیے ہیں کہ کس طرح وہ گمراہ ہوئیں اور کس طرح پھر ان پر عذاب نازل ہو گیا. تو عبرت دلائی ہے رب تعالیٰ نے کہ شاید عبرت کے ذریعے سے ہم ہدایت اختیار کر لیں. دوسری چیز نصیحت کی ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا کے کہ تمہارا رب ایسا ہے، تمہارے لیے یہ کیا، رب نے تمہیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، تو ترغیب دلائی ہے. تو اس میں وہ عبرت ہے، ترغیب ہے. اور تیسرا میتھڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے سزا کا خوف، کہ اگر رب کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نہیں چلتے ہیں تو پھر یوم حساب ہمیں اس کے لیے بھگتنا ہوگا. تو یہ قرآن تو صرف ہدایت کے لیے آیا ہے انسان کی. پریڈکشنز اس وقت ہوتی آئندہ کیا کیا ہوگا. اگر یہ واقعات کہانیوں پر مبنی کتاب ہوتی تو گزرے ہوئے واقعات بتاتا قرآن پاک اور پھر آنے والے واقعات بتاتا، تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بہت آتھینٹک ہے. یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں پیش گوئیاں نہیں ہوں گی. اب اس میں دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ موہنجو ڈارو کی سویلائزیشن کس طرح ختم ہوئی. اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں ان سویلائزیشنز کا بلکہ ان قوموں کا ذکر ہے جو گمراہ ہوئے اور پھر کسی طرح بھی اس قوم میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو رب تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. تو عبرت دلانے کے لیے ہے. لیکن وہ سویلائزیشن جو نیچرل وے میں اپنے اختتام کو چلی گئیں، جیسے کہ ہم لوگ
مینجمنٹ میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. اس کو اردو میں محاورتاً یہ پرشین میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر عروج را زوال، کہ جس چیز کو عروج حاصل ہوا ہے اسے زوال ضرور آئے گا. وہ لائف سائیکل کو اس محاورے میں اس طرح بیان کیا گیا. اسی طرح ادارے وجود میں آتے ہیں، اپنے عروج کو پہنچتے ہیں، پھر زوال کو چلے جاتے ہیں. تو ایک لائف سائیکل ہے ہر چیز کا. انسان کا بھی لائف سائیکل ہے کہ پیدا ہوتا ہے اور نوجوانی، پھر جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، اور اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے رب کے پاس. تو ایک لائف سائیکل ہے ہر چیز کا. تو کچھ سویلائزیشنز ایسی ہیں جو جیسے ٹیکسلا کی سویلائزیشن ہے، وہ کسی عذاب سے تباہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اپنے لائف سائیکل پورا کیا اور ختم ہو گئی. ایسے ہی یہ سندھ کی تہذیب ہے، تو وہ لائف سائیکل کے ذریعے سے ختم ہو گئی. ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ قصے کہانیاں تو بیان نہیں کی ہے قرآن نے. یہ تیسرا سوال جن صاحب نے کیا ہے، وہ میں اس خوف سے نہیں پڑھوں گا کہ جن صاحب نے بھی یہ سوال لکھا کہ لوگ ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں. قرآن پاک کا ایک اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک زمانے میں یہاں ایک دو بار کچھ صاحبان نے اچانک سے مجھے لکھ کر دیا کہ اس آیت کو تشریح کر دیجیے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا اس سلسلے میں کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی انڈیپینڈنٹ تشریح کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں جو کہیں اگر ایک آیت آئی ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کہیں دوسری کسی سورہ میں مل جائے گی آپ کو، اس سے متعلق احکامات کسی اور سورہ میں مل جائیں گے. 5-6 جگہوں سے مختلف آیات کلیکٹ کر کے اس کے کانٹیکسٹ میں اگر تشریح ہم کریں گے تو پھر ہمیں قرآن کے اندر ایک جامعیت نظر آتی ہے کہ وہ جامع ہے. لیکن اگر ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو وہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. تو قرآن میں پوری طرح سے جامعیت موجود ہے، ڈیفینیٹ انسٹرکشنز دیتا ہے. صرف درکار جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک آیت کو یا آیت کے ایک حصے کو انڈیپینڈنٹلی نہ دیکھیں، بلکہ جہاں جہاں لنکس ملتے ہیں ان کے. اب سورہ بقرہ میں احکامات ہیں پورے، لیکن ان کی تشریح بعد میں آنے والی جو صورتیں ہیں، میں ترتیب کتابی کی بات کر رہا ہوں کہ کتاب کی صورت میں جو مرتب ہوا ہے قرآن پاک، تو بعد میں جو صورتیں آئی ہیں ان میں کئی ایک آیات اس کی ایکسپلینیشن کی مل جائیں گی. تو ہم اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر کنفیوژن نہیں ہمیں پیدا ہوتا. جن صاحب کے بھی یہ سوالات ہیں، میری ایک ان سے گزارش ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ذہن کو کلیئر نہ کیجیے، ایسی باتیں لکھ کے ضرور کر لیجیے، لیکن آپ کے اپنے مفاد کے لیے میں عرض کر رہا ہوں
کہ اگر مجھ سے علیحدگی میں یہ سوالات کر لیں قرآن پاک سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، چونکہ علمی سوال ہے تو میں اس پر جذباتی نہیں ہوتا کبھی. میں علمی سوال کا جواب اسی رنگ میں دیتا ہوں، اور نہ میرے ذہن پر کوئی برا اثر مرتب ہوتا ہے ان صاحب کے بارے میں، ان کا امیج بھی ڈیمیج نہیں ہوتا کبھی. لیکن یہ سوالات پبلکلی میں اگر پڑھ لوں گا یا ان کے جوابات دوں گا تو شاید آپ کے حق میں یہ بہتر نہ ہو. تو یہ سوالات آپ کس وقت علیحدگی میں مل لیجئے مجھ سے، ان کے میں جواب ضرور دے دوں گا. قرآن پاک سے متعلق ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. اسی طرح ان کا اگلا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ رکھ لیں، جب یہ صاحب آئیں مجھے دے دیں، میں ان کو جواب ان سوالوں کے دے دوں گا. یہ کسی کی ای میل ہے غالباً. Today we find Muslim Ummah in complete disarray, confusion, disorder, panic. We are facing all sorts of threats within, اور وہ لکھنا ہے شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ from within and outside. Our internal problems are results of abandoning Quran and as a consequence in fighting in all types of ills in our society. We fight over petty issues of fiqh while violating fundamental teachings of Islam. Do you believe that? بدقسمتی سے یہ درست ہے جو کچھ آپ نے لکھا. جب ہم ایک عمارت بناتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمارت بہت خوبصورت بنے، تو ہم بنیادوں پر بے تحاشا توجہ دیتے ہیں کہ وہ بنیادیں اتنی مضبوط ہوں، ایسی ہوں کہ اس پر کھڑی ہونے والی خوبصورت عمارت کہیں دھڑام سے نیچے نہ گر جائے. اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کے سب مسلمان، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے کیوں نہ ہو، اس پر کہیں کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے. رب ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن الہامی کتاب ہے. روز قیامت، روز جزا پر ہمارا ایمان. پھر نماز ہم سب پر فرض ہے، روزے سب پر فرض ہیں. یہ تمام بنیادی چیزیں ہیں. پھر جو ضابطۂ اخلاق قرآن نے دیا ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ ضابطۂ اخلاق کی تو یہ عالم ہے کہ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنز موجود ہیں دنیا میں، جتنے مین میڈ ریلیجنز موجود ہیں دنیا میں، ان میں میری علم کی حد تک کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس میں جھوٹ کو اچھا کہا گیا ہو، بےایمانی کو مباح قرار دیا ہو، دھوکہ دہی کی تعریف کی گئی ہو. کہیں ایسا نہیں ہے. تو جو اسلام کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، جہاں کوئی فرق نہیں، فرق نماز کی
ترتیب میں نہیں ہے، ٹائمنگز میں کہیں نہیں ہے کوئی فرق. رکعت سب کے نزدیک اتنی ہی ہے قرآن جتنی نماز کی ایک اسکول آف تھاٹ میں سمجھا جاتا ہے ویسی سب میں ہے. تو ہم کم سے کم وہ تو پوری کر لیں جس پر کوئی اختلاف نہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ صاحب میں نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا، میں نے ہاتھ سینے پر باندھے ہیں، نیچے باندھے ہیں، ہاتھ کھول کر میں نے نماز پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے، دونوں طریقے. اگر کوئی ایک طریقے کو فالو کرتا ہے تو کیا ہے اس میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے. دوسرے طریقے کو اختیار کرتا ہے بسم اللہ ضرور کیجیے. اگر ہم صرف یہ سوچ لیں اور اپنے اندر اتنی وسعت قلبی پیدا کر لے کہ جو جس طریقے کو فالو کر رہا ہے بشرطے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، ضرور کر لیجیے. ہمیں ٹالریٹ کر لینا چاہیے، اس میں کیا ہے. ہاں اگر کوئی پوچھنے آ جائے تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کر لیجیے اپنی سمجھ کے مطابق جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر عمل کیا ہے، یا آخری جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو فالو کر لیجیے. تو یہ پھر کنفیوژن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی پیدا ہو نہیں سکتا. باقی جس حالت کو ہم پہنچے ہیں اس پر کئی بار یہاں بات ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اصولوں کو چھوڑ دے تو خواہ وہ اصول کیسی کیوں نہ ہو، یہ تو رب کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول ہیں. انسان کے بھی ہیں اصولوں کو چھوڑنے کے بعد پھر کامیابی نہیں آتی ہے. تو اگر ہم اس طریقہ حیات کو اختیار کر لیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہنچایا، یہی معاملات درست ہو جائیں گے. ان کا اگلا اسی سلسلے کا ایک نقطہ ہے کہ اٹ از ڈیزائر ٹو سمرائز آل ڈینجرز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اینڈ گیو سجیشنز ٹو اوور کم دیٹ. وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ایک بڑا سمپل کام ہے. میں نے شاید یہیں عرض کی تھی کہ ایک زمانے میں ہم لوگ جب یورپ جاتے تھے، یو کے جاتے تھے، پرانی باتیں ہیں، تو وہاں پولیس سنیپ چیکنگ ہمیشہ سے کرتی ہے. تو انڈر لا ان کو 5% سنیپ چیکنگ کرنا ہوتی، کرتے نہیں نارملی، وہ 1%، 0.5% اس طرح سے سنیپ چیکنگ ہوتی ہے. تو ہوتا یہ تھا شروع میں، بہت 60s کی بات ہے، کہ اگر کہیں فٹ پاتھ پر پولیس نے روکا اور ان کے یہاں وہ پروسیجر ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ چیک کریں گے کہ شاہ صاحب نے شراب کتنی پی ہوئی ہے. تو وہ دیتے ہیں میٹر ایک بلو کریں، تو اس میٹر کو دیکھ کے اگر ہم مسکراتے ہوئے کہتے تھے کہ ویل آفسر آئی ایم اے مسلم، تو وہ ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیتا تھا، گو آئی ایم سوری، ساتھ ہی اشارہ کرے گا کہ آپ جائیے. اب لیٹلی یہ ہے کہ
وہ عام آدمی کی نسبت یہ سن کر کے میں مسلمان ہوں، وہ دگنی چیکنگ کرتا ہے میری. یہ اگر ان کے دل میں ہمارے لیے اس طرح کی نفرت ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں، تعصب تو ہے ان میں، لیکن نفرت اگر ہوتی تو پہلے بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے ان کے رویے میں ایسی سختی آئی. تو اگر ہم کچھ اس طرح بہیو کر لیں جیسے ہمارے اسلاف کرتے رہے ہیں کہ جہاں بھی انہوں نے فتح پائی لوگ مفتوح ہو گئے، تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ مفتوح کے دل میں فاتح کے لیے ہمیشہ ایک نفرت ہوتی ہے. لیکن یہ بھی لوگوں نے وقت میں تماشا دیکھا کہ مفتوحین جو ہیں وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ فاتح ہمیشہ ہی ہم پر حکومت کرتے رہیں، کہ زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے ان کے آنے کے بعد. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ فالو کر رہے تھے وہ اصول جو ایک مسلمان کے لیے رب تعالیٰ نے وضع کیے ہوئے ہیں، تو اس میں عزت ملتی ہے. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو انہی لائنز پہ ڈھال لیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، 5-10 سال کے اندر اندر اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ ہم جہاں جائیں گے ہماری عزت کی جائے گی کہ یہ مسلمان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مسلمان ہے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ مسلمان ہے ڈس آنیسٹی نہیں کرے گا. معاملات درست ہو جائیں گے فوری طور پہ. ضرورت دوسروں کو بدلنے کی نہیں ہے، ضرورت اپنے آپ کو چینج کرنے کی ہے. یہ کیا سوال یہ ہے کہ as a black hole is a pathway between the skies, how can we correlate this fact with the black holes of different mass and temperature? ابھی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں کہ اسے ڈسکور کر سکے. اس کو ہم نیکڈ آئی سے نہیں کبھی ڈفرینشیٹ کر سکیں گے بٹوین دی ٹو بلیک ہولز کہ کون سا بلیک ہول سائز میں کتنا ہے اور وہاں ٹیمپریچر کیا پایا جاتا ہے. یہ تو ابھی سائنس کو بھی شاید مزید 100-150 سال چاہیے وہاں تک آنے میں. لیکن یہاں ایک زمانے میں جب یہ بلیک ہول کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے تھے تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہے کیا سب کچھ. تو میرے خیال میں یہ نالج کہ یہ ہے کیا یہ بھی کم ہے، کم لوگوں کے پاس ہے. تو فی الحال تو ہمیں میرا خیال ہے کہ we'll have to settle with that information only. لیکن یہ میتھڈ آف ڈفرینشیٹنگ بٹوین دی ٹو بلیک ہولز کون سا کس سائز کا ہے وہ تھوڑا ابھی اور وقت لگے گا اس میں. یہ نیکسٹ ان کا کوشچن ہے کہ وٹ از انڈیکیٹڈ بائی دی ایویپوریشن آف اے بلیک ہول. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی لائف سائیکل سے متعلق کہ ہر ایک چیز کا ایک لائف سائیکل ہے اور یہی حال بلیک ہولز کا ہے. تو وہ بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں جیسے دوسرے ستارے
बनते टूटते रहते हैं, ऐसे ब्लैक होल्स भी बनते टूटते रहते हैं। उसमें सिर्फ यही है कि वो लाइफ साइकिल जिसने अपना पूरा कर लिया वो खत्म हो जाएगा। ये किसी साहब कह रहे कि मेरे एक दोस्त के सारे घर वाले ये समझते हैं कि उनके घर में जिन हैं जो उन्हें तंग करते हैं। मैंने उनको हूद 3 और सूरह बकरा की आखिरी आयत बताई। कहते हैं कुछ दिन ठीक हुआ फिर खराब। ये अक्सर बेशतर मुख्तलिफ साहिबान तशरीफ लाते रहते हैं। उनका कहना ये होता है कि साहब मुझे माइग्रेन की तकलीफ है और दुनिया का कोई इलाज उसको अभी तक ठीक नहीं कर पाया। तो मुझे बताया गया है कि मुझ पर मेरे मुखालिफिन ने जादू किया हुआ है, ताबीज किए हुए हैं। या ये ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि रात को कोई हवाई चीज मेरे सीने पे चढ़ के बैठ जाती है और मेरा सांस बंद हो जाता है। ऐसे लोग भी आते हैं कि साहब मेरे कान में कोई बातें करता रहता, आवाज आती है। होता ये है कि वो आसान तरीन इसका एक नुस्खा होता है कि ऐसा कोई भी आदमी आया, वो सुनना भी यही चाह रहा है, ये कह दिया कि साहब आप पे तो जादू हुआ है, आप पे तावीज हुए, आप पे जिन्नात हुए, आ गए। ये जो रात में सोते में आपके सीने के ऊपर चढ़ के जिन बैठ जाता है उसका नाम ये है। दूसरा आदमी बड़ी जल्दी उसे यकीन कर लेगा। तो अगर आप इत्मीनान से सुनते रहें बैठे, वो पूरी कहानी आपको बयान कर देंगे कि कहाँ कहाँ मैं गया, क्या क्या इलाज मैंने किए, कब से ये प्रॉब्लम मेरी चल रही है। तो तसल्ली से सुकून से सुन लीजिए और उनके बाद सुनने के बाद सिर्फ एक छोटी सी बात पूछें कि आप पानी बहुत कम कब से बहुत कम पीते हैं पानी। तो फौरन कहेंगे जी ये तो 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए कि मैं पानी 2-3 गिलास रोज पीता हूं। तो आदमी उनसे ये कहता है कि ऐसा कर लें कि मेरे कहने से गिनकर 9 गिलास रोज के पी लें, 3 दिन में ये जिन भाग जाएगा आपसे। और इनवेरिएबली ठीक हो जाता बंदा। होता क्या है कि हमारी बॉडी में पानी की एक रेशो कायम है। जब हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी की वो रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे हमारी बॉडी केमिस्ट्री खत्म होती है, ब्लड थिक होने लगता है। तो अब हम सोए हैं, सीधे सोते हैं तो दिल को बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि ब्लड तो थिक हुआ है। नतीजा ये है कि वो लोड आता है दिल पर तो हमें ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रहा है और सीने पर कोई चढ़ के बैठा हुआ है। कोई जिन विन नहीं होता, कुछ भी नहीं है।
پانی پی لیتے ہیں 3 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح آج کل ہم لوگ سب کے سب فگر کانشیس ہوئے ہیں بہت, اور بغیر تحقیق کیے, جیسے میں ابھی قرآن پاک کے آیات کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ ہم پریشان ہوتے ہیں. یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ میٹھا کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے, تو ہم نے میٹھا چھوڑ دیا. جہاں بھی کسی چیز کو کوئی حرکت کرنی ہے, اس کو حرکت کرنے کے لیے انرجی چاہیے. ہمارا دل, ایک عام آدمی کا, تندرست آدمی کا دل 72 ٹائمز دھڑکتا ہے, جو پلس جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہ مسلسل 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, سوائے اس کے کہ سوتے میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے. اسٹمک, جب خوراک جاتی ہے اسٹمک میں تو کانٹریکشن ایکسپینشن ہوتی ہے اسٹمک کی, وہ اس طرح سے کرتا ہے. اس حرکت کے لیے اسے انرجی چاہیے. لیور فنکشن اپنا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے, اس کے لیے اسے انرجی چاہیے. وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کیمسٹری ڈسٹرب ہو گئی, یا ہم ادھر میٹھا کم کیا, نمک تیز کھا رہے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, اس سے ہمارے دماغ کے کئی سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. دماغ کو زیادہ بلڈ ملتا ہے, وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو انسانی کام 30 dB کی فریکوینسی کی آواز کو سن پاتا ہے. بلو 30 dB ہمارے کان نہیں سن پاتے. تو وہ جو دماغ کے سیل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہمیں انڈر 30 dB نوائز جو ہے وہ بھی سنائی دینے لگتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے کان میں کوئی بول رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ ایسے آدمی سے پوچھئے کہ صاحب آپ میٹھا کم کھاتے ہیں یا نمک تیز کھاتے ہیں, انویریبلی ہر آدمی آپ کو دونوں میں سے ایک بات بتا دے گا. تو اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ بھائی میٹھے کی ایک مخصوص مقدار روز کھا لیا کرو اور نمک کم کر دو, تو وہ جن صاحب بھاگ جاتے ہیں کچھ دن کے بعد. جنات کے بارے میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم وہ ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. تو سجدہ کرتا ہے کوئی اپنے سے بہت سپیریئر چیز کو, تو یہ جنات بیچارے کیا ہمیں تنگ کر لیں گے؟ جنات قریب تو انسان سے ڈرتے پھرتے ہیں. انسان سے بڑا جن کون سا ہے؟ اس سے چھپتے پھرتے ہیں جنات. کبھی حوصلہ قائم رکھیے, ملاقات ہو جائے تو تھوڑا دل مضبوط کر کے ایک بار اس سے بات تو کیجئے, دیکھیے کیا کہتا ہے وہ آپ سے. اس کی روح نہ ہوتی ہے انسان کی شکل دیکھ کے. تو ان قصوں میں مت پڑیے. یہ سب سے آسان ترین کام ہے جنات کا کہہ دینا کہ تم پر جن آیا ہوا ہے, تم پر سایہ ہوا ہے, تم پر تعویذ ہوئے ہیں, تم پر جادو ہوا ہے. مسلمان کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جادو کا توڑ کیا ہے. اور یہ چاروں کل جو ہیں ان کے اندر تو ہر ایک چیز، ہر ایک مشکل کے لیے حل موجود ہے. سیرت 3 کی آخری آیات اور سورہ ہود کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کی بجائے اگر ان صاحب کو سورہ اخلاص پڑھنے کو آپ کہہ دیتے تو دوبارہ انہیں یہ تکلیف نہیں ہوتی. باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے پہ چڑھتے زندگی، اس تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.